अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, आदाब। गुड मॉर्निंग JNK का एक और ताज़ा शुमारा लेकर हम पूरी टीम के हमरा आपके मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज भी उम्मीद दुआ यही हर सुबह की तरह कि आप सभी खुश-ओ-खुर्रम होंगे, बसेहत व सलामत होंगे, बखैर व आफ़ियत होंगे। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को सेहत, इज़्ज़त और ईमान की दौलत से नवाजें। आज के इस शुमारे को आगे बढ़ाने के लिए हम दो मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं रहूँगा आपके साथ अशफाक और मेरे हमरा मेरे अज़ीज़ और मेरे उस्ताद डॉक्टर जावेद साहब। आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छे हैं अशफाक, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला सुकून। और आज जुम्मतुल मुबारक का ख़ास दिन है। रमज़ान मुबारक की आज 9 तारीख़ है। मुताबिक जो ईसवी कैलेंडर है 28 तारीख़ है आज 2026 की। गोया कि 2 महीने इस साल के जो है मुकम्मल होने जा रहे हैं। आज इख्तिताम को हो रहे हैं और किस तरह से ये वक्त हमारे हाथों से फिसल रहा है हमें इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन हर गुज़रे हुए लम्हे पे हमने क्या लिखा, हम उस पे क्या लिख के गए, क्या आइंदा अगर ज़िंदगी रही तो इन लम्हों को याद करके हम मुतमईन रहेंगे, पशेमा होंगे। ये सारा दारोमदार है कि हम इन लम्हों को किस तरह जी रहे हैं। एक तो हो गया कि हम ज़िंदगी हमारी गुज़र रही है, दूसरा ये हो गया कि ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपनी शर्तों पे और उस पाक परवरदिगार की दिखाए हुए उस रास्ते पे जिस रास्ते पे चल के कामयाबी ही कामयाबी है, यहाँ भी और वहाँ भी इंशाअल्लाह। आपने जब आपने जब ये बात की ना युथी तक तारीख वोनु तह दोपु कि ज़रियत कपर मकलाई जालिम और दोयम चीज आज माह रमजानुक नयम दोह यह तोर न फिक्र किन। और मुझे मैं उस बासान कि वन पाँचम शेम शायद जल्दी बिल्कुल 9-10 सब्दे। और इत्तेफाकन आज एक और ख़ास बात यह है कि यम जन जिनको हम बोलते हैं सर्दियों का बादशाह चले कलान, उसके बाद चले खौर तम चिल बज मखलन आज। तो 28 तारीख को ये सारा जो सर्दी का ये जो एक ख़ास, हालांकि इस बार खुशक साली ही रही। इस मानो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी अरीबा थी मेरे साथ, तो मैंने कहा कि आज मौसम खुशक है, खुशहाल नहीं कह सकते इस मौसम को, क्योंकि ये जो परेशानियाँ लाहक होती हैं ऐसे मौसमी हालात से अल्लाह ताला कारसाज प्रत कुछ चीज़ पे रहम करन वोल। अलबत्ता जो ज़ाहिरी तौर पे हमें लग रहा है कि इस बार बर्फ़बारी बहुत कम हुई और जो इस खित्ते का हुस्न है वही नहीं बल्कि जो आबी ज़खायर हैं उन पे भी ये असरअंदाज होगा। और आने वाले जो महीने हैं जब यहाँ पे गर्मी हुआ करती थी, आख दौर ओस कशीर में मैंने भी देखा है 32-33 डिग्री होता था तो बारिश हो जाती थी। आपने पिछली बार देखा कि 36 बल्कि 36.5 भी हो गया टेम्परेचर। लेकिन तब भी अब देखें कितनी गर्मी बढ़ गई है। इसकी जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं उस का जिम्मेदार कहीं ना कहीं इंफरादी सतह पे हम ही हैं और इज्तिमाई सतह पे भी हमारी गफलत शारी ये जन सन बेहिसी क्लाइमेट चेंज कित पटी यमन चीज वजह पे कि ऐसी आसान ऐसे वना रहा उस पर ओतर आर्टिकल आख तम उस लिखित कि अगर ऐसे कुछ साथ लिफाफ सनन दारित मतलब मोमजाम लिफाफ छु कोता छुत ये मामूली अगर ये सनन इस वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द एनवायरमेंटल हैजार्ड्स। अस बनान अमे माहौलियाती आलूदगी हुंद अख हिस्से। अस कैसे बनो तम चीज़ यम जन ऐसी चीज़ें क्यों करें हम जो हमारे लिए वबाल बनेगा हमारी ज़िंदगी। और सबसे बड़ी बात हम किसी का हक भी मार रहे हैं। अगर हम ये हक है सोसाइटी के तई हमारा हक है कि हम जो अपने फ़राइज़ हैं उनकी सही तरीके से अंजाम दें। मगर ये साथ ये जब ऐसा रवैया हम इख्तियार करेंगे तो ये ना सिर्फ हमारे लिए हमारे अपनों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए कौम के लिए एक बिदत और एक वबा बन जाती है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम इन चीज़ों का ख्याल रखें। माह रमज़ान ज़ाब्ते हयात का एक बड़ा ही अच्छा नमूना है। इस महीने से तरगीब लेकर के हम अपनी आने वाली ज़िंदगी को आने वाले 11 महीनों को अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी रखी तो उन महीनों को हम बड़ा अच्छा बना सकते हैं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। और
कल जो है एक के लिए भी जी हम बिल्कुल आलमी इंसानियत के बिल्कुल एक मशाल राह बन जाए। इस्लाम का जो पैगाम है वो आलमी इंसानियत के लिए है, पूरी कायनात के लिए है, तमाम लोगों के लिए सलामती का पैगाम है। और आप अभी इसका जिक्र कर रहे थे कि फिक्री तौर की कप इधराए, तो कल जो यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर के जो मुफ्ती आज़म हैं मुफ्ती नासिरुल इस्लाम साहब, उनकी तरफ से एक बयान आया था कि सदक़े फ़ित्र जो है उसका तयन किया गया है। उन्होंने कम से कम जो इसकी रकम है वो 80 रुपये फ़ी फ़र्द तय की गई है। हालांकि उन्होंने ये भी अपील की है और हम भी गुजारिश करते हैं कि जो साहिब सरवत लोग हैं वो अपनी मक़दूर के हिसाब से दें। ये ज़रूरी नहीं है कि हम ये कम से कम कीमत रखी गई है, कम से कम मतलब यम जन मफलूकुल हाल तबक़ यूज़न छु, क्योंकि ये वाजिब है हर एक मुसलमान पे, तो इसकी अदायगी तो ज़रूरी है। तो कम से कम जो है वो 80 रुपये देना है और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई हद नहीं है जिसको जितना चाहिए। ये मिस्तीता या ऐसे ताकत है पन्ने हिसाब, और इसके देने के लिए हम ईद की नमाज का वेट नहीं करें, उससे पहले दें, ताकि किसी के घर में ईद के लिए कपड़े बन जाएं या खाना तैयार हो जाए इन पैसों से। ये बड़ा ही एक नेक काम है और एक इज्तिमाई एक अमल है, पैगाम ये इंसानियत के लिए कि ताकि हम एक साथ एक त्यौहार मनाएं, सब खुशी से मनाएं, यहाँ कोई पीछे ना रहे। ये गस पत सह मामला आसन कहें कि अस दपो सन बय और तुम वो वनकस अक्सर इन चीज़न पे कत करान पे दपान कि सन सोसाइटी कत सोन महल कत, अगर सैनिस महलस मज कह शख्स अम्स ज़रूरत, मगर सन अमे खतर मान युथी जे कुन सात अर्जी नीरान, अगर कह शख्स दपान कि मे गोस कुन तरफ कह मदद गन, पत वो तुम कूत सोन कौम करा। और इथे पे माह रमजानस मज ख्याल थावन, ईद करो इंशाल्लाह सारी रित पे यूँ तुम कत वो इज्तिमाई तौर पर गस पे आसन सो यकसानियत। और ऐसे जमा भी करते हैं बहुत सारे जो रज़ाकार अदारे होते हैं वो भी जमा करते हैं, लेकिन उसमें ज़रूरत इस बात की है कि वो मुस्तनद हों और काबिल भरोसा हों, काबिल एतमाद अदारे हों। आज इत्फाक से आज वर्ल्ड NGO डे भी है, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या रज़ाकार तंजीमों का आलमी दिन भी है आज। हमारे यहाँ भी बहुत सारी तंजीमें इस हवाले से काम कर रही हैं, जो रफ़ाए आम के लिए बहुत सारे काम कर रही है, इंसानियत को, समाज को बेहतर बनाने के हवाले से। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम सही इदारों का चुनाव करें। जब हम किसी समाजी मसले के हवाले से कोशिशें करें तो ऐसे अदारों का हाथ थामें जिन अदारों का हमें पता है कि ये सही अदारे हैं और जिन अदारों के हवाले से कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। बहरहाल आज अभी तो थोड़ा सा वक्त है, लेकिन आजकल खुशियों का बड़ा ये आ रहा है, खेल के मैदान से बड़ी अच्छी खबर आ रही है कि रणजी ट्रॉफी के फाइनल में जो 67 सालों के बाद, 66 बरसों के बाद जब जम्मू कश्मीर की टीम जो है वो रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची और होम टर्फ पे वो खेल रही है कर्नाटका। खुशी की बात है, कर्नाटका के खिलाफ खेल रही है। नहीं, खुशी की बात तो थी कि हम फाइनल में पहुंच गए, लेकिन उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि 584 रनों का एक हमने बनाए पहाड़ जो है जम्मू कश्मीर की टीम ने खड़ा कर दिया। और जब कल कर्नाटका खेलने के लिए आया तो 5 विकेट उनके गिर चुके। हालांकि उसमें से 4 विकेट तो 64 रन जल्दी गिरे। उसमें आकिब नबी का बड़ा ही रोल है, उन्होंने 3 विकेट लिए 14 ओवर्स में, 2 मेडन और 30 रन पे 2 विकेट। मतलब इट वाज अ डेडली स्पेल। अगर हम कर्नाटका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ज़बरदस्त बॉलिंग उन्होंने की है। वो आज खेल का चौथा दिन है और जो कर्नाटका की टीम है वो 220 रन से 5 विकेट आउट पर से अपना जो काम है खेल है वो शुरू करेगी। और हमारी दुआ है कि हमारी टीम फातेह हो और पहली बार रणजी ट्रॉफी का जो टाइटल है वो जम्मू कश्मीर के नाम हो जाए। और इसमें एक थंब रूल ये भी है कि अगर ये जो फाइनल होता है रणजी ट्रॉफी का, अगर ये ड्रॉ भी हो जाए तो पहली इनिंग्स में जिस टीम का स्कोर ज़्यादा हो वो जीत जाती है। और तो हमें इंशाल्लाह उम्मीद है सिर्फ हम 5 विकेट जीत सकते और 67 साल बाद ये खुशी इंशाल्लाह हमारे घर ज़रूर आएगी। खेलो इंडिया के जो खेल है वो भी इख्तिताम को पहुँचे। कल खेल मंत्री आए हुए थे यहाँ पे सेंटर से, तो उन्होंने बड़ी तारीफ
متعارفی کی اور یہ بھی کہا کہ اگلے سال سے جو ہے 2027 سے یہ کھیل جو ہے 15 دن کا، آج تو 4 ہی دن کھیلے گئے تھے، 23، 24، 25 اور 26، لیکن انہوں نے کہا کہ اگلے 2027 سے یہ کھیل مقابلے جو ہیں وہ انشاءاللہ 15 دن کے ہوں گے۔ جموں کشمیر نے بھی 4 میڈل حاصل کیے ان کھیلوں میں، اور ہماری نیک خواہشات بے شک جموں کشمیر کے رانچی جو کرکٹ ٹیم ہے ان کے لیے ہماری ڈھیر ساری دعائیں بھی اور نیک خواہشات بھی۔ اور اب آج جمعۃ المبارک ہے، جمعۃ المبارک کے دن ہمارا جو معمول ہوتا ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دربار رسالت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس سے قبل اگر ہم موسم پہنچا دیں، اس کو کیوں کیا جا رہا ہے، ہم تب تک میرے خیال سے جو اخبارات کی سرخیاں ہیں وہ اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے اشفاق۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اخبارات ہمارے سامنے ہیں، ان اخبارات کی جو سرخیاں ہیں وہ پہلے نائب صدر جمہوریہ جو ہے وہ کل یہاں آئے تھے کشمیر یونیورسٹی کے اس میں کنووکیشن میں، تو ان کے حوالے سے ہر اخبار میں آج خبریں شائع ہوئی ہیں۔ میرے ہاتھ میں ایک انگریزی روزنامہ ہے، اس کی شہ سرخی ہے کشمیر یونیورسٹیز 21st convocation contribute to India's rise as global leader, Vice President to Kashmir University graduates. Vice President addresses Kashmir University's 21st convocation, says graduates define nation not building, scholars for push for innovation, national values, says Kashmir University with NAACA++ has strong national rank. جی ڈاکٹر صاحب، میرے ہاتھ میں اردو روزنامہ ہے، آغاز اسی سے کرتے ہیں۔ اخبار اس طرح سے رقم تراز ہیں: جموں کشمیر میں پن بجلی انقلاب، ترسیلی نظام پر 2000 کروڑ کی سرمایہ کاری، 3014 میگا واٹ کے 4 بڑے منصوبے زیر تکمیل، پیداوار میں دوگنا اضافے کا ہدف، گرڈ صلاحیت 34,839 MVA تک پہنچ گئی، ترسیلی لائنوں کی لمبائی میں بڑا اضافہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں ہے، اس کی خبر بھی ہے نائب صدر کے حوالے سے ہی، یہ ہم سب کا کشمیر ہے۔ کشمیر یونیورسٹی کے کنووکیشن میں نائب صدر کا اعلان، طلباء سوشل میڈیا کو ذمہ داری سے استعمال کریں، جموں کشمیر کے لیے مرکز کے اقدامات نئے مواقع پیدا کرتے اور سماجی ہم آہنگی کو مضبوط کرتے ہیں۔ جمہوریت میں دوسروں کے جذبات کا احترام کرنا اتنا ہی اہم جتنا اپنی جذبات کا کرنا۔ سی پی رادھا کرشنن۔ جی میرے ہاتھ میں اردو روزنامہ ہے، سپورٹس شائقین کے حوالے سے یہی خبر۔ ڈاکٹر صاحب نے آج بڑی ریسرچ کی تھی سپورٹس کے حوالے سے، اور مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنا انٹرسٹ رکھتے ہیں سپورٹس میں، وہ بہت اچھا تھا۔ خیر، آپ تک پہنچاتے ہیں رانجی ٹرافی کے حوالے سے۔ رانجی ٹرافی فائنل، عاقب نبی نے تباہی پھیر دی، مینک اگروال کی سنچری نے کرناٹکا کی لاج رکھ لی، جموں کشمیر تاریخی رقم کرنے سے 5 وکٹ دور، صرف 5 وکٹ دور۔ دعا کریں کہ ہم انشاءاللہ اس فائنل کو ضرور جیتیں۔ ایک انگریزی روزنامہ میرے ہاتھ میں ہے، اس کی خبر ہے این جی ٹی فلیگس اوپن ڈمپنگ نیئر کشمیرز نیشنل ہائی وے 44، ٹریبونل آرڈر اسپیڈی انسپیکشن اینڈ کلین اپ آفٹر گاربیج پائلز اپ نیئر ہائی وے اینڈ اریگیشن کنال۔ جی میرے ہاتھ میں اردو روزنامہ ہے، اخبار اس طرح سے لکھتا ہے: سری نگر ہوائی اڈے کی توسیع کشمیر کی سیاحت کو نئی بلندیوں تک لے جایا جائے گا، رادھا کرشنن۔ ترقیاتی عمل وادی کے نازک ماحولیاتی توازن کو متاثر کیے بغیر کیا جانا چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک انگریزی روزنامہ میرے ہاتھ میں خبر سنیے گا: سٹیزن کین ناٹ بی پینلائزڈ فار لیپسز کمیٹڈ بائی پبلک اتھارٹی۔ یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے۔ ریپس جے ڈی اے فار مس لیڈنگ کورٹ کازنگ prolonged delay in handing over possession of land auctioned by it in 2011۔ جی اشفاق۔ اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں، اخبار اس طرح سے لکھتا ہے: طلباء قوم کی تعمیر کے لیے اپنا بھرپور رول ادا کریں، لیفٹیننٹ گورنر کا کشمیر یونیورسٹی سے 21ویں کنونشن سے خطاب۔ جی ٹیچرز کے حوالے سے بڑی ایک اہم خبر اور بڑی مسرت کا ماحول تھا جب کل یہ حکم نامہ آیا حکومت کی طرف سے کہ ٹیچرز کا جو ٹی ای ٹی ہے وہ فی الحال اس پہ روک لگا دی گئی ہے۔ حکومت نے ٹی ای ٹی امتحان کے لیے نوڈل ایجنسی کی طرف سے جاری حکم نامے پر اگلے احکامات تک روک لگا دی۔ آخری انگریزی روزنامہ میرے ہاتھ میں، وی دا پیپل عنوان کے تحت خبر: پریپیڈ بلنگ بائی پی ڈی ڈی ایووکس sharp reaction in face of frequent interruptions, so people demand uninterrupted power supply.
اسپیشلی ڈیورنگ آن گوئنگ رمضان ان کشمیر. جی ڈاکٹر صاحب, اور آپ تک ہم نے اخبارات کی سرخیاں پہنچائی. اب آپ تک پہنچاتے ہیں موسم کے حوالے سے حال. فٹافٹ سے آپ کو بتاتے ہیں کہ سری نگر میں آج جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے. سری نگر کا دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18 ڈگری سیلسیس کم سے کم 3 ڈگری سیلسیس رہے گا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 13 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کا امکان ہے. جموں میں آج موسم خشک رہنے کا بھی امکان ہے. آپ کو ٹریفک کنٹرول روم کے مطابق جو ہمارے پاس اطلاع پہنچی ہے اس کے حوالے سے آپ کو خبر دیں کہ نیشنل ہائی وے 44 یعنی سری نگر جموں قومی شاہراہ پر چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں طرف چلنے کی اجازت دی گئی ہے. اور سری نگر سونمرگ گمری روڈ پر چھوٹی گاڑیوں کو صرف ایک طرفہ یعنی کرگل سے سری نگر کی اور روانہ کیا جائے گا. مغل روڈ کو آج ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ شوپیاں کے آرڈر کے مطابق کھول دیا گیا ہے ٹریفک کی عام رفت کے لیے, لیکن صرف چھوٹی گاڑیوں کو دونوں طرف چلنے کی اجازت دی گئی ہے. اس میں اینٹی سکڈ چینز کا استعمال کرنا لازمی ہے. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ یہ تازہ ترین اطلاعات آپ اگر سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس سے قبل آپ ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ قائم کرنا نہ بھولیں. ٹریفک کنٹرول روم کے نمبرات آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ابھی دستیاب ہے, بعد میں اسکرول بھی ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ تازہ ترین اطلاعات سوشل میڈیا ہینڈلز سے بھی موصول کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ اشفاق. اور اب جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ جمعۃ المبارک کے دن ہمارا معمول ہوتا ہے کہ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دربار رسالت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آئیے پہلے یہ سعادت حاصل کرتے ہیں, اس کے بعد آج کے خاص مہمان سے ایک خاص موضوع پہ بات کرتے ہیں. آپ کہیں جائیے گا مت, دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ ٹیم کے. یا رحمت للعالمین, یا رحمت للعالمین, یا رحمت للعالمین, یا رحمت للعالمین. آلو سوزنو ییٚلہِ ذاتن سالس بُلٲینو نصف راتن, آلو سوزنو ییٚلہِ ذاتن سالس بُلٲینو نصف راتن, براکھیت پراران روح الامین, یا رحمت للعالمین, براکھیت پراران روح الامین, یا رحمت للعالمین, یا رحمت للعالمین, یا رحمت للعالمین. دیدار دتم اتم در خواب, دیدو بوچھ ہاتھ میں چھم اضطراب, دیدار دتم اتم در خواب, دیدو بوچھ ہاتھ میں چھم اضطراب, ناصر پراران ہیتھ حاضرین, یا رحمت للعالمین, ناصر پراران ہیتھ حاضرین, یا رحمت للعالمین.
رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين روی پاک تہندی فلو الگلاب ڈیک چوک پرزلان زن آفتاب روی پاک تہندی فلو الگلاب ڈیک چوک پرزلان زن آفتاب تعریف تہندی سورہ یاسین یا رحمت للعالمین تعریف تہندی سورہ یاسین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین دیدار دتم اتم در خواب دیدو بوچہت میں چم اضطراب دیدار دتم اتم در خواب دیدو بوچہت میں چم اضطراب ناصر پراران ہت حاضرین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دربار رسالت میں پیش کرنے کی سعادت ہم حاصل کر رہے تھے. نعت خواں تھے بلال احمد میاں. اور ماہ رمضان کے متبرک ایام سے ہم گزر رہے ہیں. رحمتوں کے دن ہیں، مغفرت کے دن ہیں، عتق من النار کے دن ہیں، اور یہ دن جو ہیں بڑی اہمیتوں کے حامل ہیں. ہر دن کی اپنی اپنی ایک خاص اہمیت ہے. اور آج چونکہ 9 رمضان ہے، کل 10 رمضان المبارک ہے، اور 10 رمضان المبارک کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ یوم وفات ہوتا ہے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو امت کی ماں ہیں. اور ان کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے مذہب اسلام کے حوالے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے حوالے سے، ان کو ہر قدم قدم پر ساتھ دینے کے حوالے سے. آج کے پروگرام میں ہم اسی خاص شخصیت کے حوالے سے بات کریں گے، اور ان کی زندگی کے مختلف گوشے اور ان کا جو کنٹریبیوشن ہے، ان کی جو شخصیت ہے، ان کی جو عظمت ہے، اسی پہ ہم آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں مذہبی اسکالر امتیاز احمد میر صاحب. السلام علیکم، اور بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام گڈ مارننگ JNK میں تشریف آوری کے لیے. چونکہ میں ذکر کر رہا تھا اس ذات پاک کا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہی ہیں ہر قدم پہ، شادی کے دن سے لے کر کے برابر ان کی وفات تک. وہ بالکل ایک کیا کہیں آپ، اثار و محبت، قربانی اور سخاوت، ہر چیز میں اپنی مثال آپ تھی. بے شک. تو پہلے اگر اس ذات کا تعارف کرائیں ہم، مختصر تعارف جو ہے، اس کے بعد ان کی زندگی کے جو مختلف گوشے ہیں اور
ان باتوں پہ جن کا جاننا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، بڑا اہم ہے، ان پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن مختصر تعارف پہلے ان کا کہ کس طرح سے یہ جو رشتہ ازدواج میں وہ آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا پہلے جانتے ہیں بیک گراؤنڈ، کیونکہ ان کا شمار جو ہے عرب کی بڑی مالدار خواتین میں ہوتا تھا اور تجارت پیشہ تھی. بے شک. تھوڑا سا بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ شہر عرب کس ملک عرب کس مکہ شہرس اندر تولد سپدان أکس تتھ گرانس اندر یُس گھر اکھ باعظمت گھر چھُ آسان، بے شک مالدار گھر چھُ آسان. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ابتدائی دور پٮ۪ٹھے آسان اللہ رب العزتس برونٛہہ کنٮ۪تھ اکھ مقبوٗل خاتوٗن. اوے موٗجوٗب چھِ مکئی شہرٕکۍ لُکھ ابتدا پٮ۪ٹھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہن طاہرٕکۍ ناوٕ سۭتۍ پُکاران تہٕ یاد کران. ٹھیک. یہ سپز مکس اندر تولد، لیکن اللہ تعالیٰ ہن کوٚر یِمن سۭتۍ اکھ کرم، اکھ عنایت. سُہ عنایت اوس یہِ کہِ یِم ٲسۍ اللہ تعالیٰ ہن ابتدا پٮ۪ٹھے اَمہِ چیٖز سۭتۍ نوٲزمٕتۍ ییٚتہِ یِمن پاک دامنہِ ٲس، طاہرہ ٲس، تتہِ اوس اللہ تعالیٰ ہن اکھ بٔڑ بار مالدار بنٲومٕژ. مالدار بناونہٕ سۭتۍ سۭتۍ ٲس یِمن واریاہ بہتریٖن ذہانت اللہ تعالیٰ ہن کٔرمٕژ عطا، فہم، سوچ تہٕ بُردبٲری ٲس اللہ تعالیٰ ہن عطا کٔرمٕژ. اوے موٗجوٗب اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان قرآنِ پاکس اندر الطیباتُ للطیبین. اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان اکھ ضٲبطہٕ. یہ چھُ سورہ نورس اندر رب کریم فرماوان کہ یم ہسا پاک چھِ آسان، ٹھیک. پاک خاتون چھِ آسان یا کہ پاک مرد چھِ آسان، ضٲبطہٕ مطابق چھُ یہِ پاکٕے ژھانڈان. بے شک. حکم چھُنہٕ کِہیٖنۍ. بلکہ چھُ ضٲبطہٕ مطابق پاکٕے ژھانڈان. الطیبون للطیبات. الطیبون للطیبات کہ یم پاک چھِ آسان یِم چھِ پاکسٕے ژھانڈان. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہس اللہ تعالیٰ ہن پاک بنٲومٕژ، او موٗجوٗب ٲسۍ یِم پاک کِس تلاشس اندر، یِم ٲسۍ پاک کِسٕے تلاشس اندر. تہٕ او موٗجوٗب ییٚمہِ ساتہٕ یِمن ذہنس اندر یہِ اوس کہِ وۄنۍ چھُ نکاح کرُن، عربس اندر بٔڑۍ بٔڑۍ تٲجر لُکھ یِم ٲسۍ، یِم ٲسۍ امیِکۍ مشتاق کہ أسی کرہو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سۭتۍ نکاح. مگر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوٗنٛکہِ یُس رب کریٖمن مالدار بنٲومٕژ ٲس، مالدار بناونہٕ سۭتۍ ٲس یِمن اللہ تعالیٰ ہن اکھ پٲکی عطا کٔرمٕژ، طاہرہ ناوٕ سۭتۍ ٲسٕس مشہوٗر. طاہرہ سۭتۍ شوٗبہِ ہا او موٗجوٗب طاہر تہٕ پاکٕے، بے شک. طاہر تہٕ پاکٕے. او موٗجوٗب یِمو تہِ امِچ درخواست خواہش کٔر کہ أسۍ کرہو نکاح، مگر ساروِین نکور حضرت فاطمہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یِم ٲسۍ أکِس تتھ تلاشس اندر یُس یِمن پانس سۭتۍ برابر یِہنٛدِ سونچُک، یِہنٛدٮ۪ن خیالاتن ہٕنٛدۍ آسن. بہرحال چھُ اکھ سُہ وقت یِوان یتھ اندر اکھ سُہ نامی اسمِ گرامی چھُ، امیُک چرچہٕ چھُ سپدان امین تہٕ صادق یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. یِمن چھِ وۄنۍ دلس اندر یہِ خواہش وۄتھان کہ اصل اوس یِمن ذاتِ ذوالجلالن کیاہ کوٚرمُت، عشقِ نبی عطا صلی اللہ علیہ وسلم. یہِ اوس ابتداہنٕے پٮ۪ٹھ، کیازِ مال اوس دیُتمُت، دولت اوس دیُتمُت، مگر یِہٕنٛز نظر ٲس اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ پیغمبر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لا یؤمن احدکم حتی ان اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین. چونکہ سُہ چھُنہٕ توٚتامتھ مومن کہین ییٚمِس نہٕ ٹوٹھ آسہِ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کمہِ نِش؟ پننِس مٲلۍ سٕنٛدۍ نِش، پننِس ماجہِ نِش، پننٮ۪ن اولادن نِش. یہِ کیٛاہ چھُ؟ چوٗنٛکہِ اللہ تعالیٰ ہن ٲس نوٲزمٕژ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالہٕ سۭتۍ، مگر یِم ٲس وۄنۍ فکر اصل تمہِ یُس کیازِ دُنیا چھُ اختتام سپدن وول، دٔیمہِ چھُ ٲخرت. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ٲس او موٗجوٗب فکر امِچ کہ ٲخرت میون گوٚژھ سپدُن کامیاب. تہٕ امہِ ٲخرت کامیاب گژھنہٕ خٲطرٕ ییٚمہِ ساتہٕ چرچہِ بوزُکھ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امین تہٕ صادق
تو گئی مشتاق اور اخ پتر بوے یس ورقہ بن نوفل یمن انجیلک تو توراتک علم علم امہ علم اعتبار حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گاہے گاہے یمن نشن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سن تعریف بوزان تو ناو بوزان کہ اخ زمان اخ وقت نم ناو شخص یس پیغمبر آخر زمان آج صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ مشتاق یہ شوق حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چون یتھی ناو بوزک ام پتن کرک یہ تمنا میون نکاح گو سپدن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس یہ منظور کیازِ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یس پاک یمن ستن شبہ اوے موجود پاک اور پاک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ستن نکاح سپدان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چونکہ یتھی نکاح سپدان ام پتن اخ دستور یمس رب کریمن مال کور عطا جاو حشمت کور عطا تم سز کوشش آسان بہ تھاوک نوکر تو چاکر بہ کرناو ام سندی یمن نوکرن ہند چاکرن ہند ذریعہ پنن یہ دنیا لوہ لنگ یہ چلاو اہند ذریعہ مگر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یم سات نکاح سپد ام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرت کانٛہہ عمل پانہ کران چونکہ یہ پان کرن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندس پرت کن کامہ اندر پانے یہ اخ سبق حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکس خاندارنہ دِوان کہ ام سن یم سات نکاح سپدان ام پتن کس روی گژھِ ام سن آسن پنس خاندار ست کیاز قرآن پاکن فرمو سورہ رومس اندر اللہ تعالیٰ فرماوا ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا ذات ذوالجلال فرماوان کہ اللہ تعالیٰ سنزو نشانیو مزن ہسا کہ اللہ تعالیٰ ہسا بنو تہندے نفس اندر تہند جوڑ بنون یعنی خاندارین یہ خاندارین بنون ام موجود تاکہ لتسکنوا الیہا یہ بن چانہ سکونک ذریعہ چونکہ اسی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عملی جام پہنو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یت قرآن کس حکمس کہ لتسکنوا الیہا کہ میانہ ذریعہ گژھِ واتن میانس رفیقس ومن گژھِ ہمیشہ میانہ ذریعہ واتن سکون امس گژھِ میلن میانہ ذریعہ تسکین اوے موجود یم ساتن ابتداءً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ چونکہ یم ساتن نکاح سپد ام سات خالص 50 وری عمر مبارک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عمر مبارک 70 وری ام پتن یہ وقت گزارنے پتن یتھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایوان نبوت عطا کرنے غار ہرس اندر گۄڈنِچ بار ایوان حضرت جبریل امین علیہ السلام رب سن پیغام ہیت چونکہ اس یہ پیغام رب سن ات اندر یم تجلیات نور ام وزن یہ واریاہ وزنی تو باریک آسان اکس موقع پہ فرماوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یم سات ہسا یہ گۄڈنیُک دۄہ آو یم سات مےٚ نِش آو جبریل امین گۄڈنِچ بار یم سات مےٚ نِش آے ام پتن فرموکھ تُہۍ پٔرِو مےٚ کوٚر انکار مےٚ ووٚن بہٕ چھُس اُمید ام پتہٕ ہسا روٚٹہس بہٕ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام پانس سۭتۍ بہٕ روٚٹنس جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام پانس سۭتۍ یم ساتن بہٕ پانس سۭتۍ روٚٹہس جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام مےٚ ہسا گوٚو محسوٗس میٲنِس جسمِ مبارکس ہسا گٔے واریاہ وزنی یعنی کہ مشقت یعنی اکھ تھکاوٹ آیہِ امہِ پتن آس بہٕ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نِش اوے موجود اس یہ خاندار آسان یہ خاندار گژھِ گۄڈنیُک پنُن راز باوُن پننہِ خاندارنہِ کینٛہہ تِم تہِ لُکھ آسان رازدار آسان بالکل یم ونان چھِ
یم ونان چھ کہ پنہ خاندار نمو ٲسِو اے زب ہر کانٛہہ کتھ گژھِ نہٕ وَنٕنۍ نہ یہ چھُ غلط بلکہ گژھِ پنٕنۍ خاندارین نشن راز باوُن یہ چھُ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت مگر خاندارین کس گژھِ آسٕنۍ لتسکنو الیہا یس حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ٲس امہِ لحاظٕچ گژھِ آسٕنۍ خاندارین یہ نہٕ کینٛہہ أمۍ سُنٛد کانٛہہ غم تہٕ أمۍ سٕنٛز کانٛہہ فکر بوٗزِتھ کرِ أمِس امہِ نِش زیادٕے پریشان نہ اوے موٗجوٗب ییٚمہِ ساتہٕ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن پنُن یہِ حال بوٗ کہِ مےٚ آیہِ وحی یِمو دیُت یِمن تسکیٖن تَتھ متعلق تہِ چھُ ہسا یہِ اَسہِ ضروٗری کَرٕنۍ تھوڑا بہت تفصیٖلن کرو تَتھ متعلق کَتھ کیازِ کہِ یہِ چھُ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ زن یِم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ ییٚمہِ ساتہٕ یِہنٛدِ عظمتُک ذِکر کران چھِ أسۍ یِم ٲسۍ شریٖکے حیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنیٖن چھِ مگر یِتُے یوت چھُنہٕ کینٛہہ تَمہِ علاوٕ چھُ یہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ زن ایمانُک تقاضہٕ آو ییٚمہِ ساتہٕ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کِس اعلیٰ منصبس پٮ۪ٹھ فٲیض سپدے یُس زن گۄڈٕنیُک مُسلمان بننُک شرف چھُ سُہ تہِ سپُد حٲصِل حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یِمو کوٚر یُس زن یہِ زنانن ہُنٛد قوم چھُ زنانن ہُنٛد یُس زن اکھ أسۍ ونان چھِ کہِ یِم ہسا آسہٕ پست مگر یہِ چھُ شرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہُنٛد کہِ گۄڈٕنِچ مُسلمان چھِ خاتوٗنٕے ییٚمہِ ساتہٕ یِمو ایمان اوٚن ییٚمہِ ساتہٕ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یِمو ووٚن زمیٖلوٗنی مےٚ ترٲیِو یہِ تِمو دوٚپ تُہۍ مہٕ بامبرِو کینٛہہ تُہۍ مہٕ بامبرِو مےٚ ییٚمہِ ساتہٕ زن تۄہہِ اتھ متعلق تہِ چھِ اکثر آمٕژ سیٖرتن چٮ۪ن کِتابن منٛز کہِ پتہٕ چھِ ورقہ بن نوفل ونان کہِ یہِ ہسا اوس خۄدا صٲبُن فرشتہٕ یُس زن حضرت موسیٰ ہس پٮ۪ٹھ حضرت عیٖسیٰ ہس پٮ۪ٹھ نٲزِل سپُد ییٚمہِ ساتہٕ زن أسۍ کران چھِ کتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بحیثیتِ ایمان انن واجٮ۪ن خاتوٗن کم تِم محرکات ٲسۍ کم تِم چیٖز ٲسۍ کم تِم اوصاف ٲسۍ یِمو سۄ مٲیل کٔر ییٖژاہ عظیٖم خاتوٗن تہٕ ییٖژاہ بہتر تہٕ بہتریٖن درجس پٮ۪ٹھ سپدے تِم فٲیض تہٕ گۄڈنِچ مُسلمان بننُک شرف سپدیوکھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن یُس نکاح پتن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ پنُن عمرِ مُبارک گُزور اتھ منٛز ٲسۍ تمام اوصافن ہٕنٛز خبردار گٔمٕژ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چوٗنٛکہِ اصل ٲس وۄنۍ انتظارس کر کرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلانہِ نبوت بہٕ گژھٕ ہا مُشرف اسلام سۭتۍ تہٕ مےٚ گوٚژھ محنت مے گوٚژھ یہِ مرتبہٕ میلُن تہٕ سعادت حٲصِل سپدٕنۍ کیازِ یِم ٲسۍ تمام یہِ بہٕ وۄنۍ اوسُس عرض کران کہ ییٚمہِ ساتہٕ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہس نِش بوو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنُن یہِ واقعہ تہٕ تِمو فرموہکھ یِم اوصاف دوٚپہکھ اللہ رب العزت کریو نہٕ تۄہہِ ضایہِ کِہینۍ کیازِ کریو نہٕ تُہۍ چھِو صلہ رحمی کرن وٲلۍ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ چھِو نادارن مسکیٖنن محتاجن مدد کرن وٲلۍ پیغمبر یہاں تک کہ تُہۍ چھِو مہمان نوٲزی کرن وٲلۍ پیغمبر مظلوٗمن انصاف دِنہٕ وٲلۍ پیغمبر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ یُس مُبارک زندگی گُزٲر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امہِ نِش ٲسۍ چوٗنٛکہِ وٲقف اَوٕ موٗجوٗب ٲسۍ وۄنۍ أتھی انتظارس انٛدر یُتھُے اعلان گژھِ بہٕ گٔژھٕس گۄڈٕنۍ سپدٕنۍ امہِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گٔژھٕس گۄڈٕنۍ بٕے اتھ دعوتس اقرار کرن واجٮ۪ن آسٕنۍ کیازِ أکِس موقعس پٮ۪ٹھ چھِ آمُت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن کوٚر عرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تۄہہِ کیٛاہ چھُ یوٗت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن تۄہہِ کیٛاہ چھُ یوٗت تُہۍ چھِو ہما وقت ہر وقتہٕ چھُو تُہۍ تذکرٕ کران حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموس اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ سُہ خاتوٗن ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ اعلان کوٚر نبوتُک گۄڈٕنِچ خاتوٗن چھِ ییٚلہِ کہِ بہٕ نہ کوٚرہا ساروِیو مگر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ سُہ یِمو میٲنِس اتھ
اعلانس گۄڈٕنیتھ اقرار کوٚر. سبحان اللہ. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھِ سُہ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ باقیو تکلیٖف واتنٲے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن واتنو مےٚ راحت. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھِ سُہ ییٚمۍ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن پنُن مال میانہِ خٲطرٕ آیتن تھوٚو. اوے چھُ ذاتِ ذوالجلال أکِس جایہِ فرماوان سورہ وَدُہَس اندر یتھ مُفسریٖن کرام چھِ فرماوان اللہ رب العزت چھُ فرماوان وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. یعنی مٲلی اعتبار حظ ٲسِو تُہۍ کمزور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر اسہِ حظ بنٲیِو تُہۍ مالدار. مالدار کِتھ کٔنۍ بنٲیِو؟ بعض مُفسر چھِ فرماوان کہِ یہِ آیت کریٖم ہسا چھِ اصل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارٕ کران. اشارٕ کران. کیٛازِ چھِ اشارٕ کران کہِ یُس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ٲس یِمو کوٚر امہِ پتہٕ تمام پنُن مال تھووُکھ پیش دیٖنہِ اسلام خٲطرٕ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تہٕ اوے موٗجوٗب چھِ اُہُنٛد تعریٖف پانہٕ کران ذاتِ پاک حضرت اللہ. یِمن سلام سوزان پانہٕ حضرت جبریٖل امیٖن علیہ الصلوۃ والسلام. غٲلباً چھِ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہُچ روایت کران دپان اکہِ دۄہ آے حضرت جبریٖل امیٖن علیہ الصلوۃ والسلام. یِم آے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نِشن عرض کوٚرُکھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ اکھ برتن ہیتھ اتھ منٛز چھُ یِمن سالن سیُن چھُ اتھ منٛز. یِمن بوزنٲیِو حظ تۄہہِ چھُو سلام سوزان ذاتِ پاک حضرت اللہ. تۄہہِ چھُو سلام سوزان حضرت جبریٖل امیٖن علیہ الصلوۃ والسلام. بیٚیہِ بوزنٲیِو خوش خبری بوزنٲیِو کہِ رۄبِ کریٖمن چھُ تُہنٛدِ خٲطرٕ جنتس اندر تھوومُت اکھ مکان بنٲیِتھ تعمیٖر کٔرِتھ. سُہ مکان یُس موتین ہُنٛد چھُ تعمیٖر آمُت کرنہٕ سُہ مکان یتھ منٛز نہٕ کُنہِ قٕسمُک کانٛہہ شور گُل آسہِ کِہینۍ کُنہِ قٕسمُک کانٛہہ تکلیٖف آسہِ کِہینۍ. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھُ سُہ خاتوٗن ییٚمِس فرموو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہِ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سٕنٛدِس بارس اندر فرموو خیرا نسایہا مریم. پننہِ وقتٕچ بہتریٖن خاتوٗن حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام اور موجوٗدٕ وقتٕچ بہتریٖن خاتوٗن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہ چھُ سُہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھِ بیان فرماوان یوتامتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیات ٲس اوٚتامتھ کوٚر نہٕ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانٛہہ دوٚیِم نکاح کِہینۍ. امہِ پتہٕ یُتھُے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دُنیا درٛایہِ دُنیا نیرنہٕ پٮ۪ٹھ ٲسۍ امہِ پتہٕ تہِ آسان خٲر خٲہی خٲلِص تذکِر کران مےٚ کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ کیٛاہ حظ ماجرٕ. فرمووُکھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن سٕنٛدۍ چھِ مےٚ پٮ۪ٹھ بے انتہا احسانات ییٚمہِ رنگہٕ مےٚ واتنووُکھ ہر لحاظ واتنووُکھ مےٚ سکوٗن ہر لحاظ واتنووُکھ مےٚ راحت. چاہے مالٕچ ضروٗرت ٲس مال تھووُکھ حٲضِر. اوے موٗجوٗب فرماوان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دپان یُتھُے ہسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس گرس اندر کانٛہہ تہِ چیٖز خصوٗصن کانٛہہ ژھاوٕج ٲس یِوان ذبح کرنہٕ یوٗتاہ اوس محبت. اوے گژھِ آسُن أکِس خاندارس پننہِ خاندارنہِ ہُنٛد محبت. رحمتی پیغمبر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموو خیارکم لنسائی وانا خیارکم لنسائی. تۄہہِ منٛز چھُ بہتریٖن اِنسان سُہ تۄہہِ منٛز چھُ بہتریٖن اِنسان سُہ یُس پننِس شریٖکے حیاتس سۭتۍ چھُ بہتریٖن سلوٗک کران اور تۄہہِ تمامو اندر چھُس بہتریٖن بہٕ یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یِم پننٮ۪ن ازواج مطہراتن سلوٗک کران یہاں تک کہ یُتھُے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماوان کہِ ژھاوٕج تہِ اگر ٲس ذبح گژھان امہِ پتہٕ اوس یوٗتاہ محبت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سۭتۍ اُہنٛزن سہیلیون ہُنٛد یتھ أسۍ ونان چھِ کٲشِر پٲٹھۍ یژھن ہُنٛد تہِ ٲسۍ خیال تھاوان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. أتی ٲسۍ یِمن یژھن ہُنٛد گرٕ تہِ سوزان أمِس ژھاوجہِ ہٕنٛدۍ کینٛہہ یعنی کہِ
ماز کینٛہہ سا تیار اوس گژھان فرمان اَتہِ اوس کٲفی آسان یِمن یہِ کیٛاہ اوس یہِ اوس محبت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن سۭتۍ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیٛازِ یِمن اوس پانہٕ ؤنۍ تَمہِ لحاظُک محبت یُس ماے تہٕ محبت معاشرس اندر دۄن بٲژن آسُن گوٚژھ اگر واقعی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سٕنٛز عمل آیہِ اکھ خاندارِنۍ زانٛہہ گژھِ نہٕ أمِس پننِس خاندارس سۭتۍ کانٛہہ نفاق کِہینۍ. مولانا صٲب اتٮ۪ن سا یہِ آیہِ اکھ کتھ ذہنس منٛز سُہ گوٚو یہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہُنٛد ذکر کران چھِ زٕ چیٖز چھِ یِمن سۭتۍ بڑٕ اہم جُڑِتھ سُہ گوٚو یہِ کہِ اکھ چھِ یِم یِوان بڑٕ مالدار ماننہٕ نمبر زٕ ٲسۍ تِم یِمن سخاوت زبردست تہٕ نمبر ترٛےٚ ٲسۍ یِم تجارت پیش. گوٚو اگر أزکِس معاشرس منٛز تہِ أسۍ وٕچھو تہٕ خاندارنہِ ہُنٛد یا زنانہِ ہُنٛد تہٕ تجارت کرُن یا یِم چیٖز شرعی حدوٗدن منٛز چھنہٕ کانٛہہ تہِ ممٲنیت یا کانٛہہ تہِ تیُتھ چیٖز. البتہ اکھ چیٖز ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سخاوتُک ذکر کران چھِ أسۍ یِم چھِ پننہِ سخاوت خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ مشہوٗر. ییٚمہِ ساتہٕ اکھ وقت اوس کہِ یہِ ٲس عربہٕ کٮ۪ن مالدار تریٖن خواتیٖنن منٛز اوس حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ ہُنٛد شُمار یِوان کرنہٕ مگر خاندار سٕنٛدِ خوشی باپتھ یا تِمن ہٕنٛدِ اعانت خٲطرٕ یا مختلف ضروٗریاتو خٲطرٕ یا مذہب خٲطرٕ یِمو کٔر سُہ سورُے دِل کھوٗلِتھ قۄربان وقف. یہِ کیٛاہ سبق چھُ دِوان أکِس خاتوٗنہِ یِہٕنٛز ذات تہٕ یِہنٛدۍ یِم صفات یہِ سخاوت یِم باقٕے معاملات. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہٕنٛز مُبارک زندگی چھِ گۄڈٕنیُکُے چیٖز دِوان أکِس ماجہِ بیٚنہِ کورِ کہِ یہِ گٔژھ آسٕنۍ پاک دامن یہِ گٔژھ آسٕنۍ پاک دامن تہٕ یہِ گٔژھ پاکیٖزہ پنُن پان تھاوٕنۍ ہر معاملس اندر. أمۍ سُنٛد کردار أمۍ سُنٛد گُفتار اُہُنٛد وۄتھُن اُہُنٛد چالہٕ چلن گوٚژھ آسُن پاک سُہ پاک یتھ پسنٛد چھُ کران ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ. اوے چھُ فرماوان قرآنِ پاکس اندر ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یعنی اللہ رب العزتس ٲسِو تُہۍ دعا منگان دپان ٲسِس اے رۄبِ کریٖما اسہِ یُس ہسا سٲنۍ یِم ازواج چھِ ذُری اولاد چھِ یا کہِ ازواج چھِ بناوُکھ سانہِ خٲطرٕ چشمن ہٕنٛز ٹھنڈک چوٗنٛکہِ چشمن ہٕنٛز ٹھنڈک ٲس حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یِمو مالٕچ ضروٗرت ٲس تہٕ مال تھووُکھ پیش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٲسۍ غلام أکِس شخصہٕ سٕنٛدۍ پننہِ مال سۭتۍ کٔرۍ آزاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہن کٕہٕنٛدِ خٲطرٕ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خٲطرٕ. اوے موٗجوٗب کوٚرُکھ پنُن مال تہِ دیٖنہٕ خٲطرٕ قۄربان دیٖنہٕ خٲطرٕ تھووُکھ آیتن. تہٕ وۄنۍ روٗد یہِ چیٖز کہِ یُس تجارت چھِ کرٕنۍ أکِس خاتوٗنہِ ہٕنٛز امِچ تعلیٖم تہِ چھِ دِوان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہِ خۄدا تہٕ خۄداے سٕنٛدِس حُکمس مُطابق پنُن دۄہ تہٕ راتھ گُزارنہٕ کٮ۪ن حدوٗدن انٛدر اکھ خاتوٗن تجارت کرِ امہِ پتن کرِ حلال کمٲے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہُنٛد یِتھ کٔنٮ۪تھ حلال کمٲے ٲسۍ اوے ٲسۍ مُلکٕکۍ بٔڑۍ بٔڑۍ تٲجر امہِ لحاظٕکۍ آسان مشتاق کہِ أسی نتہٕ أسی کرہو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہن سۭتۍ تجارت کیٛازِ یِمن اندر ٲس اکھ دیانت دٲری اتھ اندر ٲس دیانت دٲری اتھ اندر ٲس وفا شٲری اتھ اندر اوس پزر اتھ اندر ٲس نہٕ کُنہِ قٕسمٕچ کانٛہہ دھوکہٕ تہٕ دگا بٲزی کِہینۍ. تہٕ أزکِس یتھ وقتس اندر تہِ چھِ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہٕنٛز مُبارک زندگی ہُنٛد یِہوے سبق میلان کہِ ایمان اننہٕ پتن ایمان چھُ سُہ دولت یُس ایمانٕچ دولت أمِس دیانت دٲری چھِ ہیٚچھناوان پزرٕچ تعلیٖم چھِ دِوان اور پاک دامنی پنُن پان پاک بناوُن کھٮ۪نُک ہر معاملس اندر پٲکی تہٕ صٲفی چھُ ہیٚچھناوان. اوے موٗجوٗب کرے مےٚ گۄڈٕنیتھٕے یِہے چیٖز عرض
الطیبات للطیبین کہ یُس پاک چھِ آسان سُہ پاک چھُ ہمیشہِ پاکٕے ژھانڈان. امام صٲب عظمت خدیجۃ القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ کَتھ کران انہا چوٗنٛکہِ یُس زَن تِہنٛز زندگی ٲس ییٚمہِ ساتہٕ نبی برک صلی اللہ علیہ وسلمن سۭتۍ تِمن نکاح گوٚو تَمہِ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ ہُمن نبوت تہِ آیہِ دِنہٕ تَمہِ برونٛہہ یُس زن تِمن انٛدر ٲس انکسٲری عٲجزی یُس زن تِمن انٛدر یہِ وصف اوس یہِ طاہر یُس تۄہہِ کوٚروٕ یہِ بیان یُس زن صفت آو تِمن دِنہٕ ربٕکۍ طرفہٕ یہِ چھُس بہٕ یژھان زانُن کہِ کُس چیٖز اوس تِمن اتھ کُن مطمعین کران گۄڈے چوٗنٛکہِ تِم تہِ ٲسۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ بنٛد چھِ اور دُنیاہس انٛدر آسُن پتہٕ آس پاس ییٚلہِ جہالتُک دور آسہِ آس پاس ییٚلہِ نہٕ نظرِ آسہِ گژھان کہِ کانٛہہ چھُ سُہ شخص ییٚمِس زن انٛدر ایٖماندٲری آسہِ ہا انکسٲری آسہِ ہا یِم وصف آسان یِم چیٖز آسٕنۍ کٕم چیٖز ٲسۍ تِمن واقعٕے مطمعین کران پتہٕ آیہِ تِمن یہِ عظمت حٲصِل گٔے تِمن. مےٚ کوٚر گۄڈٕنۍ عرض کہِ یُس اصل اوس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن سُنٛد سُہ گریلوٗ ماحول یتھ گریلوٗ ماحولس انٛدر تفسیٖرن انٛدر چھُ آمُت تاریٖخس انٛدر چھُ آمُت کہِ یہِ ہسا ٲس تمہِ خاندانچی کوٗر ییٚمہِ خاندانُک مول موجی گۄڈٕنٮ۪تھ نیک اوس صالح اوس اوے موٗجوٗب چھِ گۄڈٕنٮ۪تھ چھِ تربیت سپدان اتی پٮ۪ٹھ یُس گرٕ چھُ آسان یُس گریلوٗ ماحول چھُ آسان تمے گریلوٗ ماحولٕکۍ افراد چھِ بچہِ چھِ نیران نٮ۪بر بچن یُس تربیت گرس انٛدر چھِ سپدان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہٕنٛز تربیت تہِ ٲس امے لحاظ سپٕزمٕژ تہٕ او موٗجوٗب ٲس حضرت خدیجۃ القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن تعلیٖم یِہے آمٕژ دِنہٕ کہِ پاک دامنی کٔرِو اختیار اور رۄبن تہِ اوس او موٗجوٗب باقٕے لُکن ہٕنٛدٮ۪ن دِلن انٛدر تہِ یہِ چیٖز ترٛوومُت کہِ یِم ٲسۍ اُہُنٛد طہارت یِم ٲسۍ اُہٕنٛز پٲکی یِم ٲسۍ اُہُنٛد گُفتار اُہُنٛد کِردار وٕچھِتھ ٲسۍ یِم طاہرٕکہِ ناوٕ سۭتۍ یِمن پُکاران. مولانا امتیاز صٲب اکھ اہم نۄقطہٕ یتھ پٮ۪ٹھ زن کتھ کرنٕچ ضروٗرت چھِ مےٚ باسان سُہ گوٚو یہِ کہِ یُس زن حضوٗر پاک صلی اللہ علیہ وسلمن تہٕ حضرت خدیجۃ القبراہن ہُنٛد پانہٕ ؤنۍ یُس زن رشتہٕ اوس اتھ منٛز چھِ 3 چیٖز بڑٕ اہم. گۄڈنیُک چیٖز چھُ ایج ڈِفرنس اتہِ ٲس کوٗرٕے بٔڑ تہٕ مہراز یا لڑکہٕ یُس زن سُہ اوس لۄکُٹ ایج ٲس کم گۄڈنیُک. دوٚیِم معاشی حسابس منٛز حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمن ہِنٛد معاشی حالت ٲس نہٕ تیٖژاہ رٕژ کینٛہہ یِتھ کٔنۍ زن یِم آسہٕ یہِ ٲس سٮ۪ٹھاہ مالدار خاتوٗن تجارت پیش. تہٕ 3یِم چیٖز یُس زن اتھ منٛز اوس سُہ گوٚو یہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حراہس منٛز ٲسۍ ییٚمہِ ساتہٕ تِم ہجرت وِزِ ییٚمہِ ساتہٕ تِم اتھ منٛز ٲسۍ غارِ ثورس منٛز یہِ ٲس خاتوٗن پانہٕ گژھان پانہٕ نِوان کھٮ۪ن تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ گژھان چھِ تِمن جایہِ نظر دِوان چھِ تُہۍ وٕچھِو کتھ پہاڑس چھِ ٲسمٕژ یہِ دۄہس کھسان تہٕ پتہٕ واپس وسان سُہ کھٮ۪ن ہٮ۪تھ تہٕ پتہٕ بیٚیہِ واپس یِوان کٲنٛسہِ وننہٕ بغٲر کٲنٛسہِ پرژھنہٕ بغٲر یہِ گوٚو اتھ منٛز چھُس 3یِم اکھ وصف تہِ یُس نہٕ أسۍ یِم 3 چیٖز اسہِ چھِ پننِس سماجس منٛز أسۍ کرو برملا اعتراف امہِ کتھِ ہُنٛد کہِ سٲنِس سماجس منٛز چھِ یِمو تفریٖقو کِنۍ واریاہ کورِ واریاہ لڑکہٕ یِم زن بالکُل نکاح نِش بالکُل تہٕ مول موج چھُ گۄڈٕ ژھانڈان اگرے کوٗر آسہِ رۄپیس 50,000 زینان گۄڈٕ اگرے نوکری آسہِ بیکار آسہِ تیٚلہِ گژھِ آسُن نوکری پیش اگرے وۄنۍ سۄ نوکری آسہِ کران تیٚلہِ گژھِ آسُن نوکری کرن وول أمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ تنخواہ نِوان اگرے کوٗر آسہِ 15 ؤرِش گۄڈٕ چھُنہٕ وٕنکیٚنس منٛز سٲنِس سماجس منٛز سُہ حسابٕے کہِ 15 ؤرشن کرو أسۍ خانٛدر کوٗر آسہِ 30 لڑکہٕ گژھِ آسُن 35 اگرے کوٗر آسہِ 35 لڑکہٕ گژھِ آسُن 40 یِم تفریٖق مٹاونہٕ بہٕ چھس حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھِ اکھ مےٚ کِتاب پٔرمٕژ ٲس مےٚ چھُنہٕ یاد تتھ آتھر کم ٲسۍ حضرت حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم کہِ حکمتِ انقلاب تتھ منٛز تہِ حکمتِ ازواج تہِ کہِ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدۍ یِم زن یِم واریاہ نکاح کرٕنۍ چھِ یِمن منٛز چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ نکاحس منٛز حکمت بہٕ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ وٕنکیٚنس سارنٕے احاطہٕ کٔرِتھ کینٛہہ مگر حضرت خدیجۃ القبرا رضی اللہ تعالیٰ سُنٛد یُس زن نکاح اوس حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمن سۭتۍ اتھ منٛز کم حکمت چھِ تہٕ تِمو حکمتن ہُنٛد کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ وٕنکیٚنس رول ماڈل بنٲوِتھ تاکہِ سٲنِس سماجس منٛز یُس زن یہِ بوٚڑ بارٕ بِدت وٕنکیٚنن اَویومُت چھُ کہِ کورِ چھِ 30 ؤرشہِ 35 ؤرشہِ 40 ؤرشہِ تہِ چھِ کورِ یِمن زن خانٛدر کرنٲوِتھ چھِ لڑکہٕ تہِ چھِ گۄڈٕ ژھانڈان نسا وۄنۍ گژھِ آسُن یِتھ پٲٹھۍ یِمن اتھ پٮ۪ٹھ کٔرۍتو تھوڑا روشنی. گۄڈنیُکُے چیٖز یُس تُہۍ فرموو کہِ ایج اعتبار کہِ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ عمرِ اعتبارٕ
لکٹ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرِ اندر عمرِ پٮ۪ٹھ زِٹھ واریاہ تہٕ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہٕنٛز یہِ عمرِ زیُٹھ آسُن چھُ اکھ یہِ فلسفہٕ کہِ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس پننہِ اتھ عمرِ مُبارکس اندر واریاہ تجربہٕ یہِ ٲس تجربہٕ کار امہِ تجربُک نفع میوٗل حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیازِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ یِمن پتھ عمرِ اعتبار یِمن میوٗل امہِ لحاظہٕ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہٕنٛزِ زیادٕ عمرِ آسنُک تجربہٕ یُس اوس امہِ سۭتۍ ساو بکار آو یِمن وقتہٕ وقتہٕ ہر لحاظ کوٚر یِمو تمہِ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہِ تجربہٕ اعتبار کٔرکھ یِمن معاونت وۄنۍ چھُ یہِ مسلہٕ کہِ أسۍ چھِ اکثر بیشتر ونان کہِ أسۍ ہسا کرو نکاح تیٚلہِ ییٚلہِ مال آسہِ یِہوے چھُ وجہ کہِ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہُنٛد گۄڈٕنۍ ایٖمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسالتس گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ ایٖمان اوٚن امہِ پتہٕ کوٚر أمۍ خۄدا تہٕ خۄداے سٕنٛدۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس حُکمس پٮ۪ٹھ کوٚر أمۍ تعمیٖل تہٕ أسۍ چھِ أزکِس معاشرس اندر چوٗنٛکہِ مالٕکۍ طلبگار مےٚ چھُ پیٚوان یاد کہِ اکھ صحابہٕ صٲب اوس یِہُنٛد نامہِ اوس حضرت جُلیبیٖب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یِمن چھُنہٕ آسان کانٛہہ مالہٕ دولتہ کِہینۍ یِمن چھُنہٕ کانٛہہ حسبہٕ نصب خاندانا آسان کِہینۍ غریٖب چھِ آسان واریاہ تہٕ یِمے چھِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان چھِ کہِ تُہۍ کٔرِو نکاح یہِ چھِ کران عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ سۭتۍ کُس حظ کرِ نکاح نہ حظ مےٚ مال بہٕ حظ سِیاہ فام مےٚ سۭتۍ کُس حظ کرِ نکاح بہٕ حظ چھُس غریٖب اے جُلیبیٖب رضی اللہ تعالیٰ نکاح کٔرزِ ہے مےٚ سۭتۍ کُس حظ کرِ نکاح بہرحال چھُ اکھ دۄہ یِوان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھُ فرماوان یِمن اے جُلیبیٖب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گژھ فلٲنی سٕنٛدِس گرس اندر صحابہٕ صٲب سٕنٛدِس گرس اندر تِمن ون سلام چھُو سوزان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوٗنٛکہِ سلام امہِ کھۄتہٕ کُس خوش نصیٖبی نیک بختی یُتھُے سلام بوزنٲیِکھ گرس منٛز چھِ خوشی ہُنٛد ماحول کہِ اَسہِ چھِ سلام سوزمٕژ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امہِ پتہٕ سلام وننہٕ سۭتۍ بیٛاکھ اکھ پیغام بوزنٲونو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یُس تُہنٛدِس گرس اندر بٔچی چھِ أمِس بٔچی ہُنٛد فرموہو یِمن کٔرِو مےٚ سۭتۍ نکاح فرموہس ہنا کر صبر بہٕ ونہٕ پننہِ خاندارنہِ مشور خاندارنہِ سۭتۍ کوٚرُن مشور بٔچی ٲس بوزان خاندارنہِ دیُت نہٕ اتھ صلاح کینٛہہ مشور دِتُن نہٕ کِہینۍ کہِ یِمن سۭتۍ کرو نہٕ نکاح کیازِ کہِ یِمن چھُنہٕ مال کینٛہہ یِمن چھُنہٕ دولت ییٚمہِ یُس أسۍ مال تہٕ دولت وٕنکیٚنکِس یتھ معاشرس اندر ژھانڈان چھِ تہٕ چوٗنٛکہِ یِمو کوٚر انکار مگر یہِ بٔچی یُس یہِ ٲس بوزان کیازِ أمِس اوس حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد محبت أمِس ٲس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛز تعلیٖم پننہِ زندگی اندر أنمٕژ دوٚپنَکھ نہ مےٚ کٔرِو تُہۍ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمن حوالہٕ مےٚ کر نہٕ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضایہِ کِہینۍ وَنُن چھُ یِہوے کہِ اگر أسۍ واقعی خۄدا تہٕ خۄداے سٕنٛدِس پیغمبر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس حُکمس مُطابق زندگی گُزارو تہٕ أسۍ کرو نہٕ مالٕچ طلب کِہینۍ أسۍ ژھانڈو اَتِتھ کیاہ چیٖز أسۍ ژھانڈو پاک دامنی أسۍ ژھانڈو أسۍ تھاوو گۄڈٕنۍ مُقدم کرو دیٖنہِ اِسلام تِم چیٖز یِتھ کٔنٮ۪تھ ایٖمٲنی معاملات یِم زن چھِ تِم تھاوو أسۍ سرس ہمیشہِ تاکہِ یِم زن باقٕے معاملات چھِ دُنیٲیی معاملات چھِ تِم کرن پتہٕ سٲری انسانس وۄلُت انسان گژھِ سُہ بچہِ سُہ نوجوان سۄ بٔچی ٲسِنۍ یا سُہ بچہِ لڑکہٕ ٲسِنۍ سُہ گژھِ نہٕ ضایہِ زٕہٕنۍ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ مولانا صٲب سٲنِس پروگرامس منٛز تشریٖف آورٕ خٲطرٕ تہٕ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ ہُنٛد ذاتِ پاکس متعلق یِم اہم کتھٕ سانٮ۪ن ناظریٖنن تام واتناونہٕ تُہنٛد خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ ناظریٖن تُہنٛد تہِ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ اس 1 گھنٹے آپ ہمارے ساتھ رہے کل ہمارے 2 اور ساتھی اس پروگرام کو لے کر کے حاضر ہو جائیں گے آج کی نشست دی مجھے اور میرے چھوٹے بھائی میرے لخت جگر اشفاق کو اجازت دیجیے اللہ حافظ.